اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ آج ہم علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل کے شعر نمبر 3 اور چوتھا شعر پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 3 ہے: یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا، یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا، انہی سے گرمی بازار بھی ہے۔ تو یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ فتنے یعنی شر، فساد، ہنگامہ۔ نالا یعنی بیزار یا تنگ یا روتا ہوا۔ گرمی بازار یعنی بازار کے رونق، ہلچل۔ حوالہ شعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی، صنف غزل، ماخذ دیوانی جگر۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ شرح: یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا۔ اس مصرعے میں شاعر فتنوں کے منفی اثرات کو بیان کرتا ہے۔ فتنے وہ ہیں جن سے پوری دنیا پریشان اور نالا ہے۔ یہاں نالا کا لفظ استعمال کر کے فتنوں کے باعث پیدا ہونے والی بے چینی اور تکلیف کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے مصرعے میں یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالا میں شاعر نے دنیا کے فتنوں کی طرف اشارہ کیا ہے، صحیح، اور جو فتنوں کے ذریعے بے چینی یا اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فتنے ہو سکتا ہے کہ شاعر نے محبت کو کہا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ انہی سے گرمی بازار بھی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ انہی فتنوں کی وجہ سے معاشرے میں قسم کے رونق اور گرم بازاری بھی ہے۔ یعنی اگر فتنہ نہ ہو، صحیح، تو پھر تو قصے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فتنہ ضروری ہے تاکہ ہلچل رہے۔ اچھا، یعنی فتنے معاشرے میں ہلچل اور بحث و مباحثے کا باعث بنتے ہیں، جن سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ دو بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ فتنوں سے لوگ پریشان ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ انہی فتنوں کی وجہ سے ہلچل رہتی ہے اور بازار گرم رہتا ہے۔ اچھا، اس میں علم بیان کے کون سے ارکان استعمال کیے گئے ہیں؟ تو نمبر 1 ہے تشبیہ۔ شعر میں فتنوں کو ایک ایسی چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ایک طرف دنیا کو پریشان کرتی ہے لیکن دوسری طرف معاشرے میں رونق بھی پیدا کرتی ہے۔ فتنوں کو کسی ایسے چیز سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ دنیا کو پریشان بھی کرتی ہے اور معاشرے میں رونق بھی پیدا کرتی ہے۔ یہاں فتنوں کو ایک ایسا عنصر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دوہرا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے استعارہ۔ گرمی بازار ایک استعارہ ہے جو معاشرے میں ہلچل، بحث و مباحثے اور لوگوں کی توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، علم بدیع یعنی کون کون سی صنعتیں اس میں استعمال کی گئی ہیں؟ طباق یعنی شعر میں دو متضاد خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف فتنوں سے دنیا کی پریشانی اور دوسری طرف انہی فتنوں سے معاشرے میں رونق اور گرمی بازاری۔ یہ طباق کے عمدہ مثالیں، دو مختلف خیالات بیان کیا گیا۔ لفظ و نشر: پہلے مصرعے میں فتنے کا ذکر آیا ہے اور دوسرے مصرعے میں انہی فتنوں کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ لفظ و نشر۔ اچھا، یہ لفظی اور معنوی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ آ جاتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اس انسان میں سب کچھ ہے پنہا، اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہا، مگر یہ معرفت دشوار بھی۔ اب آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پنہا یعنی چھپا ہوا، خفی یا مخفی۔ معرفت یعنی پہچان، خدا شناسی، حق شناسی۔ دشوار یعنی مشکل یا کھٹک۔ شاعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی، صنف غزل، ماخذ دیوانی جگر۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ شعر انسان کی پیچیدہ اور گہری فطرت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں انسان کے اندر چھپے ہوئے لامحدود امکانات اور اسرار کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو پہچان اور اس کی حقیقت پہنچنے کو مشکل کام ہے۔ پہلا مصرعہ دیکھیے: اس انسان میں سب کچھ ہے پنہا۔ اس مصرعے میں شاعر انسان کی عظمت اور اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور رموز کو بیان کرتا ہے۔ انسان ایک ایسی ہستی ہے جس میں لامحدود صلاحیتیں، علم، جذبات اور اسرار پوشیدہ ہے۔ یہ سب کچھ سے مراد انسان کی وہ تمام قوتیں اور صفات ہیں جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ یعنی پہلے مصرعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، صحیح، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اچھا، دوسرا مصرعہ دیکھیں: مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا جاننا بہت مشکل ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ انسان کو پہچاننا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا ایک مشکل کام ہے۔ معرفت سے مراد انسان کی ذات، اس کی فطرت اور اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو سمجھنا ہے۔
یہ کام اس لیے دشوار ہے کہ انسان ایک پیچیدہ اور گہری ہستی ہے جسے سمجھنے کے لیے گہری غور و فکر اور بصیرت تو درکار ہوتی ہے. انسان کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا علم بیان کی ارکان دیکھیں. انسان کو ایک ایسے خزانے کے طور پر پیش کیا گیا جس میں سب کچھ پوشیدہ ہے. یہاں انسان کی ذات کو ایک خزانے سے چھپی ہے. اچھا جو علم بیان میں تشبیہ کا عمدہ مثال ہے. اچھا نمبر دوسرا ہے استعارہ. سب کچھ ایک استعارہ ہے جو انسان کی لامحدود صلاحیتوں اور اسرار کو ظاہر کرتا ہے. یہ استعارہ انسان کی عظمت اور گہرائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ سب کچھ کا جو لفظ بطور استعارہ لیا گیا ہے. کنایہ پناہ کا لفظ استعمال کر کے انسان کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور صلاحیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ کنایہ انسان کی پیچیدہ فطرت کو ظاہر کرتے ہوئے علم بیان کا تیسرا رکن ہے کنایہ. اجاز صنعت اجاز. شعر میں کم الفاظ میں گہرے معنی بیان کیے گئے ہیں. یہ اجاز کی ایک عمدہ مثال ہے جہاں شاعر نے مختصر الفاظ میں انسان کی عظمت اور اس کی پیچیدگی کو بیان کیا ہے. یعنی اس میں یہ دو بنیادی نکات بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے تمام چیزیں چھپی ہوئی ہے لیکن ان تک پہنچنا اور اس سے پردہ اٹھانا ایک مشکل کام ہے. تو امید ہے کہ یہ دو اشعار کی شرح کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں دوبارہ انشاءاللہ اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ کا امان. خدا آباد.